السلام علیکم. YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین یوٹیوب چینل ہے اور ڈیلی بیسس پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج جمعرات کا دن ہے اور 16 جون آج ڈیٹ ہو گئی ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈے اس حوالے سے ہے کہ کل جس طریقے سے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 15 جون امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ اعلان ہونے والا ہے، اور کل رات 11 بجے امریکہ نے اپنے شرح سود میں مستقل تیسری بار تھرڈ ٹائم انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے. پہلے 25 بیسس پوائنٹ بڑھایا گیا اور اب کل جو کہ فور کاسٹ تھی کہ جناب 50 بیسس پوائنٹ بڑھایا جائے گا، امریکہ نے 75 پیسے یعنی 75 بیسس پوائنٹ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے. اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ جو جولائی کے اینڈ میں امریکہ کی جو میٹنگ ہوگی فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کی، اس میں دوبارہ امریکہ اپنے شرح سود میں 75% تقریباً انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا. یعنی ابھی انٹرسٹ ریٹ جو ہے 1.75 ہے تو 2.50 انٹرسٹ ریٹ ہو جائے گا جولائی کے آخر تک. اچھا، اب اس پہ تھوڑا سا تجزیاتی نظر ہمیں ڈالنی ہے کہ بیسیکلی کل یہی ہو رہا تھا کہ جناب 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا، لیکن آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن جا کر امریکہ نے اپنے شرح سود کا اعلان جو کیا وہ 75 بیسس پوائنٹ کا کیا. اچھا، بیسیکلی یہ کیا کیوں ہوا؟ یہ کہ پچھلے اگر آپ 3 مہینے، خاص طور پہ جب سے روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا اور اس کے اوپر انویڈ کیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ تقریباً 60 to 70% جو انرجی، کروڈ آئل، پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں، گیسولین ہے، وہ روس پرووائڈ کرتا ہے پورے یورپ کو. اب یورپ کے اوپر یعنی یوکرین کے اوپر جس نے جب اٹیک کیا، اور یوکرین کے اوپر اٹیک کیوں کیا یہ وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یورپ اور امریکہ کا جو الائنس ہے جس کو ہم نیٹو کہتے ہیں، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اس نیٹو کے پلیٹ فارم والے یہ کہتے رہے یوکرین کو کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، یعنی نیٹو کا حصہ بن جائیں. لیکن روس جو کہ کافی نالا رہا اور وہ ہمیشہ منع کرتا رہا پچھلے 10 سالوں سے یوکرین کو کہ یوکرین آپ نیٹو الائنس میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے. لیکن اس نے آفیشیلی ڈکلیئر بھی کیا اور آفیشیلی اپلیکیشن بھی دی نیٹو میں کہ وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے اور نیٹو کی جو ملٹری الائنس ہے اس کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ روس کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا. تو بہرحال آفٹر 10 years آف ٹائم روس کے منع کرنے کے باوجود یوکرین نے نیٹو میں الائنس کی شمولیت اختیار کی، جس کی ناراضگی پہ روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا، اس کو انویڈ کیا اور اس کے اوپر مستقل بمباری کا سلسلہ آج 4تھا مہینہ چل رہا ہے، وہ برقرار ہے، جاری و ساری ہے. اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پہلے تو ہمیں صرف یہ سنائی دے رہا تھا کہ انرجی سیکٹر، کروڈ آئل، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، یہ تمام چیزیں جو کہ روس سپلائی کرتا ہے پورے یورپ کو، 60-70% یورپ کو سپلائی کرتا ہے، اس نے اس کو بند کر دیا یا اس کا والیوم ڈکلائن کر دیا. سب سے پہلے روس نے پولینڈ جو کہ یوکرین کا پڑوسی ملک ہے، پولینڈ ہے، بلگیریا ہے، اس کو گیس دینا بند کر دیا. پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب روس نے یہ کہا ہے کہ اگر یورپ کو پیٹرول اور ڈیزل اور انرجی سیکٹر کی چیزیں چاہیے تو وہ رشین روبل میں پیمنٹ کرے گا، یورو میں یا ڈالر میں یا کسی ادر کرنسی میں ٹریڈ نہیں کرے گا. اپنی جو پیمنٹ ہے وہ صرف رشین روبل میں کرے گا. اس بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ رشین روبل جب 24 فروری کو اٹیک ہوا تو وہ 150 USD RUB ہو گیا. رشین روبل جو ہے US ڈالر ہو گیا 150 رشین روبل ایکولز ٹو 1 US ڈالر. لیکن اس کے بعد جب یہ خبر آئی کہ جناب اب رشین روبل میں پیمنٹ ہوگی تو پیٹرول اور ڈیزل اور انرجی ملے گا، ادروائز روس ان کو انرجی کی سپلائی نہیں کرے گا. اچھا، اس کہانی کے آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ رشین روبل بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا اور رشین روبل جو ہے 158 غالباً یہ گیا تھا 24 فروری کے بعد، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 100 روبل جو ہے وہ ڈکلائن کر گیا ہے. 58 یا 56 رشین روبل ایکولز ٹو 1 US ڈالر ہے. تو بہت زیادہ اس میں تیزی آ رہی ہے، اسٹرانگ ہو رہا ہے رشین روبل، جس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جناب پورے یورپ کو اگر پیٹرول چاہیے تو وہ رشین روبل میں پیمنٹ کرے، تو اس کے لیے رشین روبل خریدنا پڑتا ہے اور رشین روبل کی کامیابی کی وجہ سے وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ تمام باتیں ہوتی رہی کہ جناب روس جو ہے وہ پیٹرول کی سپلائی یورپ کو نہیں کرے گا، تو اس بیسس پہ ہم یہ نہیں دیکھا کہ تیل کی قیمتیں تقریباً $130 2-2.5 مہینے پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد $93 تک آئی اور پھر اب دوبارہ اوپر اٹھنا شروع ہو رہی ہے اور $125-120 کے قریب کروڈ آئل کی پرائسز ابھی چل رہی ہے. کروڈ آئل ہے یا برنٹ آئل ہے، رفلی $120 اور $125 کے قریب چل رہا ہے. اچھا، اس تیل کی قیمتوں کے اوپر جانے کے بعد پوری دنیا کا جو سینیریو تھا وہ تبدیل ہو کر رہ گیا. ہر طرف مہنگائی کا عالم، ہر آئٹم جو ہے چاہے وہ خوردونوش کی اشیاء ہو یا آپ کے انرجی سیکٹر کی پرائسز ہوں، اس کے اندر آگ لگ گئی، اس کے اندر تیزی آ گئی، اس کے اندر بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ جو افراط زر کی شرح تھی، جو CPI تھا، کنزیومر پرائس انڈیکس تھا، انفلیشن ریٹ تھا، وہ بڑھتا چلا گیا. تو ہم یہ تمام جو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی جو کہانیاں سن رہے ہیں پچھلے ہفتہ 10 دن سے کہ امریکہ نے بڑھا دیا، آج سوئس نیشنل بینک نے بڑھا دیا، ابھی اس کے بعد جو ہے آج برطانیہ بھی اپنا شرح سود بڑھا دے گا، پھر یہ بات آ رہی ہے کہ یورپین سینٹرل بینک بھی اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گا، پاکستان بھی اپنے شرح سود میں 17% تک اضافہ کر دے گا، یعنی ابھی تقریباً 14% ہے تو 17 اور 18% پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ ہے، اس کی جو کور پوائنٹ ہے، جو کور ایشو ہے، جو کور سینٹر پوائنٹ آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہے کروڈ آئل کی پرائسز. اور کروڈ آئل کی پرائسز کے بڑھنے کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے کہ رشیا نے جب سے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا ہے، پوری دنیا اس عذاب کا شکار ہو دکھائی دیتی ہے. تو بہرحال اس یوکرین کرائسس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھی. تیل کی قیمتوں کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو کہانیاں ہیں وہ مستقل اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب انٹرسٹ ریٹ جب امریکہ نے کل انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تو ہم نے یہ پہلے ہی دیکھا کہ امریکہ کی جو بانڈ مارکیٹ ہے اس کی جو ییلڈ ہے وہ تاریخی بلندیوں پر چلی گئی، تقریباً 10-20 سالوں کی ہائیسٹ لیول پر یا آل ٹائم ہسٹری ہائی پہ بانڈ ییلڈ جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ظاہر انٹرسٹ ریٹ جب بڑھایا جاتا ہے تو اس پرٹیکولر کرنسی کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی بانڈ مارکیٹ کی جو ویلیو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 2 ایئرز بانڈ، 30 ایئرز بانڈ اور 10 ایئرز بانڈ کی جو ییلڈ ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے. تو بہرحال اس میں اضافہ مستقل ابھی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جو باتیں ہمارے سامنے کل FOMC کے پلیٹ فارم سے آئیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی جولائی کے اینڈ میں امریکہ دوبارہ اپنا شرح سود میں اضافہ کر دے گا. اچھا، اس شرح سود کے اضافے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے تو پرٹیکولرلی اسٹاک مارکیٹ نیگیٹو ہو جاتی ہیں، اور کل ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹیں جو ہے ڈاؤن فال کا شکار رہی ہیں. اس کے بعد لیٹر آن مارکیٹ دوبارہ اوپر کی سطحوں پر آئیں. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو جو کہ منڈے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ایک اوپننگ گیپ ہوتا ہے منڈے کو جو مارکیٹیں کھلتی ہیں، یعنی S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک جو امریکہ کی 3 جو پرائم ان کی جو اسٹاک انڈیسیز ہیں، یہ گیپ سے کھلیں. ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں یہ چیک کر رہا تھا کہ جو گیپ ہے، جو اوپننگ گیپ ہے S&P میں بھی ابھی 30 پوائنٹس کا اوپننگ گیپ باقی ہے. اسی طرح ڈاؤ جونز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 380 پوائنٹ کا اوپننگ گیپ ابھی ہے، اور اسی طریقے سے نیسڈیک میں 70 پوائنٹس کا اوپننگ گیپ موجود ہے. اور مائٹ پاسبل یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اوپننگ گیپ کور ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک ریفلیکشن تو ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ جناب یہ بات تو ضرور کی گئی ہے کہ جناب آفٹر 45 ڈیز کے بعد دوبارہ امریکہ اپنا شرح سود میں اضافہ کر دے گا، لیکن ابھی اس کے اندر 45 ڈیز باقی ہیں. ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت ساری خبریں آئیں گی، بہت سارے ایونٹس ابھی ہوں گے، تو مارکیٹ اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار ہوتی ہے. بہرحال کل امریکہ نے جب انٹرسٹ ریٹ 75 بیسس پوائنٹ بڑھایا تو مارکیٹیں نیچے کی طرف آئیں، لیکن لیٹر آن ہم نے بعد میں دیکھا کہ اوپری سطحوں پر چلی گئیں. تو یہ جو اوپننگ گیپ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اوپننگ گیپ فل ہو سکتا ہے، مارکیٹیں دوبارہ اوپر کی طرف جا سکتی ہیں. تو اس کو آپ لوگ بہت زیادہ کنسیڈر کیجئے، ملحوظ خاطر رکھیے. میرے کہنے پہ یہ نہیں کہ جناب میں کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی 75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا تو اسٹاک گر جائیں گے، سونا چاندی سب کچھ گر جائے گا، گرے گا، لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے. لیکن بہرحال اس اوپننگ گیپ کا جو سلسلہ ہے اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا. اچھا اس کے ساتھ ہی جب انٹرسٹ ریٹ کی بڑھانے کی جو خبریں ہمارے سامنے آئی، کل ہم نے یہ دیکھا کہ برٹش پاؤنڈ تقریباً 2 سال کے لوئسٹ لیول پر آ گیا، یورو کرنسی 5-6 سال کے لوئسٹ لیول پہ کھڑا ہوا ہے، جاپانی ین 20-21 سال کے لوئسٹ لیول پہ کھڑا ہوا. تو تمام کرنسیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملٹی ایئرز کے لوئسٹ لیول پر کھڑی ہیں. بہرحال انٹرسٹ ریٹ کی کہانی آ چکی ہے، رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد کی کہانیاں وہ آتی رہیں گی. بہت ساری رپورٹیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، جیسے آج جاب لیس کلیم بھی آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا اثرات مارکیٹ پر ہو سکتے ہیں. یا ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو 1 سے 2 دن تک اس کے اوپر
مارکیٹ ریئیکٹ کرتی رہتی ہے. بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھیں گے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, اس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آج 1 گھنٹے پہلے سوئس نیشنل بینک نے آفٹر 7 ایئرس آف ٹائم اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے. یعنی اس نے 50 بیسس پوائنٹ کا انکریمنٹ لگا دیا ہے. -75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ تھا, اب ہو گیا ہے -25 بیسس پوائنٹ. تو یہ 7 سال کے بعد ہوا ہے. سوئس نیشنل بینک نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے. آج سے 7 سال پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب یہ ایک سرپرائز ریٹ کٹ ہوا تھا سوئس نیشنل بینک کا, تو مارکیٹوں میں تقریباً 400 500 800 پوائنٹ تک کی موو آ گئی تھی. سوئس فرینک میں مارکیٹ ویکر سائڈ پہ چلی گئی تھی, اسٹرانگ ہو گئی تھی. حالانکہ انٹرسٹ ریٹ کو مائنس کیا گیا تھا تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ سوئس فرینک جو ہے وہ ویک ہو جائے گا, بلکہ وہ ویک ہونے کی جگہ اسٹرانگ ہو گیا تھا. یہ 7 سال پرانی بات ہے, 15 جنوری 2015 کی, اور آج 2022 چل رہا ہے. تو بہرحال آج 7 سال کے بعد سوئس نیشنل بینک نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے. ابھی سے 1 گھنٹے کے بعد خبر ہمارے پاس آنے والی ہے کہ بینک آف انگلینڈ بھی 25 بیسس پوائنٹ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا. تو آپ دیکھیں اکراس دی بورڈ ہر طرف انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کسی بھی اکانومی کا ایک بیک بون کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اسی کے اوپر پوری دنیا, پوری اکانومی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں, اور اس کو ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا کہ کون کون سے ممالک اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. بہرحال پاکستان میں بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی باتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی کل رات 12 بجے مفتاح اسماعیل صاحب نے تقریباً 25 روپے دوبارہ پاکستان کے پیٹرول کے اوپر ایک ضرب لگائی ہے, اور اب پاکستان میں پیٹرول 1 لیٹر 235 روپیز کا 1 لیٹر ہو گیا ہے. مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ تھمتا دکھائی نہیں دیتا, اور مستقل جو خرد و نوش کی اشیاء ہیں اور آپ کی جو انرجی سیکٹر ہیں ان کے اندر مستقل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ان بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک الگ انڈسٹری ہے جس کو ہم ہاؤسنگ انڈسٹری کہتے ہیں, جس کے اندر لوہا, بجری, سیمنٹ اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان سب چیزوں میں مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی. ایک عام آدمی کی کمر ٹوٹ جائے گی, اور یہ کیسے درست ہوگا یہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال لوگوں کی ابھی بھی نظریں جو ہے وہ یوکرین اور روس کی طرف لگی ہیں کہ اگر روس پورے یوکرین کے حوالے سے جو جنگی کیفیت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آئل کی سپلائی پوری دنیا میں بہتر ہو جائے, تو کچھ قیمتیں بہتر ہو سکتی ہیں, نیچے کی طرف آ سکتی ہیں, اور پھر دوبارہ چیزیں سستی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی تک اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا ہے. پوری دنیا میں ریسیشن کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. امریکہ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگست کے مہینے میں امریکہ آفیشیلی ریسیشن ڈکلیئر کر دے گا. وہاں کے بھی حالات بڑے دگرگو ہیں. 41 ایئرز کے ہائیسٹ لیول پر وہاں پر مہنگائی کی شرح ہے, افراط زر ہے, سی پی آئی بڑھتا جا رہا ہے. مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر نکلا ہوا ہے, اور وہ بوتل کے اندر جانے کو تیار نہیں ہے. اور پچھلے دنوں یہ بھی آپ خبر تھی کہ $5 یعنی $5 کا 1 گیلن تاریخ کی بلند ترین سطح پر امریکہ میں آ گیا. تو بہرحال مہنگائی بہت زیادہ ہے امریکہ میں. کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا وہ آئٹم جو آپ $100 میں لیتے تھے امریکہ میں, اب وہ $200 میں آتی ہے. تو بہرحال اٹس ویری گرم سچویشن اکراس دا ورلڈ. تو بہرحال یہ کچھ باتیں رہیں. آج امپورٹنٹ ہمارے پاس اور بھی ہے. یورو گروپ کی میٹنگ آج رہے گی سارا دن, اس کے اوپر نظر رکھیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. یورپین سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے یا اپنی اکانومی کے حوالے سے کیا بیانات دے سکتا ہے. برطانیہ کی حالات بھی بڑے دگرگو ہیں. پچھلے دنوں جو رپورٹس ہمارے پاس آئی, برطانیہ کی بہت زیادہ گرم سچویشن ہے, اور آج برطانیہ دوبارہ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا. پچھلے 4 بار سے مسلسل برطانیہ اپنے شرح سود میں اضافہ کرتا چلا آ رہا ہے, اور آج دوبارہ برطانیہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دے گا. یہ کچھ خبریں بین الاقوامی سطح پر آپ سے شیئر کی گئیں. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ایک اچھی خبر آج دوبارہ آئی ہے. جیسے کل میں نے آپ کو ایک اچھی خبر دی تھی کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے اوپر پچھلے 4-5 مہینے پہلے ایک پینلٹی لگائی تھی $20 ملین کی, کہ پاکستان نیشنل بینک جو ہے وہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ میں انوالو ہے. اس حوالے سے نیشنل بینک آف پاکستان کے اوپر کو پینلائز کیا گیا تھا $20 ملین کا, لیکن نیشنل بینک نے وہ پیسے نہیں بھرے تھے, جو کہ جو کمپلائنس نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر پھر دوبارہ پینلٹی لگائی گئی تھی, اور $35 ملین کی پینلٹی کے بعد $55 ملین پاکستان کے نیشنل بینک آف پاکستان کو ادا کرنے تھے. لیکن کل نیو یارک کی جو عدالت ہے وہاں پہ جو پلینٹف تھے مسٹر ڈونلڈ کر کے کچھ ہیں, انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی ہے.
تو یہ بڑی اچھی خبر تھی، اور پاکستان کے جو نیشنل بینک آف پاکستان کو جو $55 ملین کی پینلٹی لگنی تھی وہ ویو ہو گئی، ریلیف مل گیا، اور پاکستان کے لیے اچھی خبر تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج پھر دوبارہ ایک اچھی خبر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو $200 ملین $200 ملین کا ریلیف پیکج مل گیا ہے G20 کنٹریز کی جانب سے، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا جب نیشنل بینک آف پاکستان کو $55 ملین کا ریلیف ملا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ FATF جو کہ کل فرائیڈے ہے، کل اس کا فائنل رزلٹ آئے گا کہ مائٹ پاسبل پاکستان کو گرے لسٹ سے بھی نکال دیا جائے، یہ ایک پازیٹیو خبر ہو سکتی ہے۔ پلس پاکستان کو IMF اب $5 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دے سکتا ہے، کیونکہ کل رات جو شب خون مارا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ $63 ڈیزل میں اور $25 پیٹرول کی پرائسز میں جو اضافہ کیا گیا ہے اور $30 پر یونٹ کر دیا گیا ہے بجلی کے نرخ میں، تو اب ظاہر ہے IMF تو ایگری ہے، IMF تو خوش ہے، IMF آپ کو $5 بلین دے دے گا۔ تو بہرحال اس کے دینے کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ تو لون ہے، لون تو واپس کرنا پڑتا ہے، اور کن سخت شرائط پہ یہ لون ہمیں مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا، یہ الگ چیپٹر ہے، اس کے اوپر تفصیلی انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن بہرحال پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج ملنے کی راہیں ہموار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ان پازیٹیو خبروں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی کراچی سٹاک جس طریقے سے کل 400-500 پوائنٹ پلس تھا، آج بھی 200-250 پوائنٹ مارکیٹ پلس میں دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں جو ایک عام آدمی کی جو کمر ٹوٹ گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، وہ بہرحال تکلیف میں ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ آج امپورٹنٹ ہمارے پاس جاب لیس کلیم کی رپورٹ رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی بینک آف انگلینڈ کی رپورٹ رہے گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے yasinanalysis.com کا، اس کو زیادہ سے زیادہ جوائن کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی ایک امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ گولڈ اینڈ سلور، چونکہ گولڈ اینڈ سلور کا کام کرنے والے اور میرے سننے والے بہت زیادہ ہیں، وہ پورے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عرب ورلڈ میں، دبئی میں بہت سارے لوگ مجھ سے کال کرتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال کل جو انٹرسٹ ریٹ کا اضافہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے 75 بیسس پوائنٹ، اور آج سوئس نیشنل بینک نے 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، ابھی برطانیہ 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے جا رہا ہے۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا گولڈ کے حوالے سے کہ 1840 بہت امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول تھا یا ایون ریزسٹنس لیول تھا، اس کے نیچے بازاروں میں ڈاؤن فال دکھائی دیتا ہے۔ 1840 یا 1850 آپ لکھ لیجئے، 1850 کے اوپر اسٹاپ لگا کے آپ اپنے نقصان لگا کے آپ گولڈ کو سیل کر سکتے ہیں، گولڈ کی مارکیٹیں نیچے آ سکتی ہیں۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورو، اسٹرلنگ، سوئس فرینک، جاپنیز ین، یہ تمام کرنسی لوور سائڈ پہ جا رہی ہیں، بیکاز کہ امریکہ اور پوری دنیا انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی چلی جا رہی ہے، تو سونے کی قیمتوں میں گراوٹ ممکن ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔